جب ہم ملنے گئے وہاں پہ خان صاحب کو، تو مومنٹ خان صاحب انٹرڈ ان دا روم تو آئی گاٹ شاک. ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، ان کی کنڈیشنز، پھر جو ساری سٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے میڈیا پہ، جس طرح سے ان کو ڈارک سیل میں رکھا گیا 14 گھنٹے سالیٹری میں. بی کے ساتھ بھی یہی کیا گیا. بائی دا وے مجھے گوہر صاحب سے انسٹرکشن آتی ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی وہ ہیں، اور ان کی جو انسٹرکشنز ہیں آبویسلی آئی فالو. اگست میں بھی انہوں نے بلا کے میرے ذمہ کچھ چیزیں لگائی تھیں، اور آئی ایم شیور کہ آئی ہیو ڈیلیورڈ آن واٹ ایور ہیز بین انٹرسٹڈ ٹو می. میری تو لیگل ایڈوائس ہوتی ہے، اور وہ بھی خان صاحب کی. پولیٹیکلی تو میرا کوئی پی ٹی آئی کی اس ساری چیز میں نہ تو میں کسی واٹس ایپ گروپوں میں پڑھ رہا تھا. میں تو کسی واٹس ایپ گروپ میں تو عمران خان کا وکیل ہوں نا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ پی ٹی آئی کے تو ایک کسی گوہر خان کا میں کلائنٹ ہوں، گوہر خان کا میں وکیل ہوں. تو اب یا تو گوہر خان مجھے منع کریں گے یا عمران خان منع کریں گے. خان صاحب کو یہ بھی نہیں پتہ کہ بی بی کی بیل ہوگی. میں نے جیل اتھارٹیز سے کہا کہ انسانیت تو رہا رکھو. آپ ان 3 ہفتے ہو گئے 7 والے سیل میں سے ہیں، باہر سے تو آپ ملنے نہیں دے رہے، اندر آپ نے یہ ان کے اوپر ٹارچر شروع کر دیا. بی بی کو مجھے خان نے کہا 3 ہفتے تو بی بی سے ملے، اور میں نے کہا سر وہ مبارک ہو تو چلی گئی گھر آج. تو تھوڑے وہ ریلیکس ہو گئے. اگر خان کی ذات پہ کوئی مصیبت تھی تو ہم سارے، میں اس میں شامل ہوں، باہر نہیں نکالتا اپنے آپ کو. ہم سارے کیسے ہم نے نظر انداز کیوں کیا؟ یہ ہماری کوتاہی نہیں ہے، بہت بڑی کوتاہی. جو باہر ہو رہا تھا سلمان، میں نے اندر وہ خان کو بتایا، جو خان کو دیکھا وہ میں نے آپ کو بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام سلمان دورانی، اور آج ہم فیصل چودھری صاحب کے ساتھ موجود ہیں، وکیل ہیں عمران خان صاحب کے. فیصل بھائی، کیا معاملات ہوئے ان پر تو پہلے ہم بات کریں گے اس کے بعد، لیکن سب سے پہلے بات کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے اس میں کہ آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے. آپ نے وہ حالات بتائے ہوں گے، ظاہر ہے بی بی صاحبہ کو بھی اور باقی بھی لیڈرشپ کو. تو سنا ہے اب آپ پٹیشن کر رہے ہیں اس پورے معاملے کر دیے. آج مجھے گوہر خان صاحب کا انسٹرکشن آئی تھی، کل کرنی تھی. کل گوہر صاحب اویلیبل نہیں تھے، نورین بیویوں کی بیل سے تھی، تو وہ پھر بنانے میں بھی ٹائم لگا، تو پھر آج فائل کر دی گئی ہے. عمران خان صاحب کی جو جیل میں صحبتیں ہیں، پھر مجھے انسٹرکشنز آئی تھیں پشاور سے کہ تھرو گوہر خان، تو وہ فائل کر دی گئی. آپ اس وقت ڈائریکٹ ہیں بشرا بی بی اور جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، مجھے گوہر صاحب سے انسٹرکشن آتی ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی وہ ہیں، اور ان کی جو انسٹرکشنز ہیں آبویسلی آئی فالو. میں عمران خان صاحب کے کیسز میں وکیل ہوں. پی ٹی آئی کے کیسز میں گوہر صاحب کا جو انٹر پارٹی الیکشن والا کیس ہے، اس میں گوہر صاحب اور ظاہر کرامت بھنڈاری صاحب کے ساتھ. اس کے علاوہ میں کوئی پی ٹی آئی کے کیس نہیں کر رہا. خان صاحب کے سارے کیس میں دیکھ رہا ہوں، اور جب تک خان صاحب یا گوہر صاحب مجھے میسیج دیں گے تو پھر ہی. اگر وہ دیکھیں سلمان، ہوتا یہ ہے کہ ایک وکیل جو ہے وہ اپنی سروسز کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر میری سروسز سے ان کو بینیفٹ ہوگا تو مجھے رکھیں گے، ادروائز ان کا ایبسولوٹ رائٹ ہے کہ دے کین ریموو می، دے کین ڈس انگیج می. اور آئی آلویز والنٹیئرڈ جب بھی ان کا حکم ملتا ہے. عمران خان صاحب کا اگست میں بھی انہوں نے بلا کے میرے ذمہ کچھ چیزیں لگائی تھیں، اور آئی ایم شیور کہ آئی ہیو ڈیلیورڈ آن واٹ ایور ہیز بین انٹرسٹڈ ٹو می. میری تو لیگل ایڈوائس ہوتی ہے، اور وہ بھی خان صاحب کی. پولیٹیکلی تو میرا کوئی پی ٹی آئی کی اس ساری چیز میں نہ تو میں کسی واٹس ایپ گروپوں میں پڑھ رہا تھا. میں تو کسی واٹس ایپ گروپ. رائٹ. چودھری صاحب، آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم سے نکال دیا ہے کیا؟ یہ خبریں ہیں، کیا وجہ بنی ہے؟ لیگل ٹیم پی ٹی آئی کی، میں تو عمران خان کا وکیل ہوں نا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ پی ٹی آئی کے تو ایک کسی گوہر خان کا میں کلائنٹ ہوں، گوہر خان کا میں وکیل ہوں. تو اب یا تو گوہر خان مجھے منع کریں گے یا عمران خان منع کریں گے. سینئر لائرز میں سے میرے پاس علی ظفر صاحب، ان سے میرے ظاہر کرامت بھنڈاری صاحب ہیں. وہ مجھے انسٹرکشنز ہی یہ آئی ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ آپ نے رابطہ رکھنا ہے لیگلی، اور گوہر صاحب آپ کو کریں گے. انتظار بھائی جو ہیں وہ کیونکہ انفارچونیٹلی ابھی تک مسنگ ہیں، تو انتظار بھائی کی پیغام سے ہم پہلے تو ظاہر ہے وہی کرتے تھے، لیکن یہ جو لیٹیگیشن کی سارے معاملات ہیں فوکل پرسن تو وہی تھے. تو اب ان کے عدم موجودگی میں تو گوہر صاحب ہی مجھے انسٹرکٹ کرتے ہیں، تو میں وہی کرتا ہوں جو وہ کہتے ہیں. رائٹ. آپ عمران خان صاحب سے مل کر آئے. ہمارے جو ناظرین ہیں اس وقت، آپ کو پتہ سب سے زیادہ کنسرن اس بات پہ ہیں کہ عمران خان کس حال میں تھے، آپ نے ان کو کس حال میں پایا، اور جو گفتگو ہوئی اس کے بارے میں تھوڑا سا حوال بتائیں. بس میں کافی ڈیٹیل دے چکا ہوں.
सलमान इनफैक्ट आज मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी देता हूँ, यू नो। एक चीज़ जो 2 दिन से चल रही है तो बोर हो जाते हैं ना। डेफिनेट हुआ ये कि about 3 से ऑनवर्ड्स हमारी मुलाकातें बंद कर दी गई ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ कि जी वो ऐसे हुआ है और वैसे हुआ है और ये सारी बातें जो मामलात हैं। तो मीनवाइल 4 तारीख को अलीमा बीबी उस्मा बीबी अरेस्ट हो गई। तो आई गॉट कॉल फ्रॉम उनके बेटे और भाई हैं कासिम साहब और आद भाई से। उन्होंने मुझे कहा कि आपने वो उनकी लोकेशन ही अब 4-5 तारीख को हमने बैलफ भेजा वहाँ पे सारा जो काम मुलज़िम में लगाया। फिर उनकी रिमांड थे वो डेली बेसिस पे। तो आई वाज ऑक्यूपाइड विद दैम। मैंने इंतज़ार फिर 8 तारीख को जो है इंतज़ार भाई भी आए, वो लाहौर में थे तो रब्ता नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ सिचुएशन, आपको पता है ना, वो ऐसी हो रही है वो। तो उधर मुकम्मल बैन लगा हुआ था तो इंस्ट्रक्शंस तो कोई भी नहीं है ना। अब वहाँ पे होता ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो सीनियर लेवल से आती हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं या खान साहब डायरेक्ट, क्योंकि उनसे जब मुलाकात होती है फिर तो ज़रूरत नहीं होती ना किसी की, वरना कोई ना कोई आके कहता है कि जी वो खान साहब ये कह रहे हैं, आपके ज़िम्मे ये काम है, आपके ज़िम्मे ये इंतज़ार साहब मोस्टली करते थे। तो मैं और 8 तारीख को हमने ये भी कहा कि यार ये तो बड़ी जाती है, खान को मीटिंग बुलाया हुआ है, ख़बरें अजीब व गरीब आ रही हैं तो इसका कुछ करना चाहिए। तो हमने कहा कि रात को मिलेंगे और वी विल डिवाइस अ स्ट्रैटेजी। उसके बाद उसका फ़ोन नहीं आया, आई थॉट कि बिज़ी हो गए हैं या कोई। तो सुबह मुझे पता चला कि इंतज़ार साहब मिसिंग हो गए। एनीवेज अब वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक वरी है, मेरा वो भाई भी है, मेरा ताल्लुक़ है, दोस्त है, मेरा छोटा भाई है वो मेरा। शॉकिंग। और अभी तक उसके वेयर अबाउट्स का नहीं पता चला। तो उसकी फैमिली है, बच्चियाँ हैं, भाई हैं, सारे परेशान हैं। तो हम उसमें भी लगे रहे। जो छुट्टियां थी उस दौरान भी मैं कोशिश करता रहा अपने कि मीनवाइल बीबियाँ जो हैं वो जेल में चली गई, उनका कोशिश किया कि वहाँ से अगर मिल सकें या कोई, वो भी एक्सेस हम पूरी डिनाई कर दी गई। बहुत दफ़ा कोशिश, इवन वर्कर्स जो दूसरे वर्कर्स हैं उन तक एक्सेस नहीं दी। 19 तारीख को जब ये डेलीगेशन गई, आपको पता है वो जो जब ये अमेंडमेंट्स हो रही थी तो ये गए, तो उस बाद में ये चीज़ें सारी सामने आई। तो मैं वेटेड फॉर अनदर 1 or 2 डे। तो फिर मैंने एक पिटीशन फाइल कर दी, मैं कंटेम्प्ट की, क्योंकि मुझे एक्सेस अपने खान साहब तक चाहिए था। तो जब मैंने फ़ाइल की तो ये सारे आ गए। एनीवेज वो हो गया, ऑर्डर प्रोटेक्शन ऑर्डर हो गया अगले दिन, उसकी सारा मामला हुआ। तो मेरा जो असल में इम्प्रेशन ये था जिससे मैं शॉक हुआ, मेरा ख्याल था कि 19 तारीख को जब ये सारे गए हैं तो ये मुलाकात करके जो खान के ऊपर जो सख्तियां हैं जो आप कंफर्म भी कर रहे हैं, ये वहाँ पे रुक गई होंगी और बीबी की भी रुक, इन्होंने कुछ ना कुछ तो बात की होगी ना। जब हम मिलने गए वहाँ पे खान साहब को, तो मोमेंट खान साहब एंटर्ड इन द रूम तो आई गॉट शॉक्ड। उनकी दाढ़ी बड़ी भी थी, उनकी कंडीशंस, फिर जो सारी स्टोरी मैंने आपको बताई है मीडिया पे, जिस तरह से उनको डार्क सेल में रखा गया 14-14 घंटे सॉलिटरी में। बीबी के साथ भी यही किया गया बाय द वे। आप बीबी से मुलाकात नहीं है अभी, पता नहीं, हम श्योर उनके साथ ये किया होगा। वो बीमार हैं, मुझे पता चला है कि इन्फेक्शन है, तो मीनिंग देयर बाय के पता नहीं क्या ट्रीटमेंट, अल्लाह माफ़ी दे। अल्लाह का शुक्र है सलमान सफदर ने उनकी हिम्मत की और बेल होगी, वो घर चली गई। चलो उस जेल की सोबत से खान साहब को ये भी नहीं पता कि बीबी की बेल होगी। मैंने जेल अथॉरिटी से कहा कि इंसानियत तो रखो, आप उन 3 हफ्ते हो गए 7 वाले सेल में से हैं, बाहर से तो आप मिलने नहीं दे रहे, जेल के अंदर भी उसको आपने आइसोलेट कर दिया, फ्रॉम जेल की दुनिया से भी आइसोलेट कर दिया। एक तो दुनिया से तो आप जेल में जाते हैं तो आप आइसोलेट होते हैं, अंदर आपने ये उनके ऊपर टॉर्चर शुरू कर दिया। बीबी को मुझे खाने का 3 हफ्ते तो बीबी से मिले और मैंने कहा सर वो मुबारक हो, तो चली गई घर आज, तो थोड़े वो रिलैक्स हो गए। तो मैंने जेल अथॉरिटीज़ को सोचा यार कितनी इंसानियत से गिरी हुई बात है कि अगर आप उनको नहीं मीटिंग करने देते तो आप वो करें। उसके साथ मैंने ये फील किया कि यार ये तो फिर 19 तारीख को डेलीगेशन जो मिल के आया, ये तो फिर अमेंडमेंट खेलना शुरू हो गए। और नहीं, लेकिन एक और बात, बैरिस्टर गौहर ने, सलमान अकरम राजा साहब हैं, इन सब ने आकर बताया भी तो नहीं कि खान साहब इस कंडीशन में है, तो आपको क्यों लगता है क्यों छुपाया गया?
دیکھیے میں نہیں دونوں میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، اور کام تو ان کا تھا نا جو نئے نئے افسر بنے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ خود وہ کمیٹی، لیگل کمیٹی جو بھی بنی ہے، یا جس کا کوئی ہیڈ ہے یا جس کا کوئی ذمہ دار ہے، ان کا کام نہیں تھا پٹیشن دائر کرنا. چلو 19 کو سیٹرڈے تھا، 20 کو سنڈے تھا، منڈے کو کیوں نہیں کی؟ منڈے کو کیوں نہیں کی گئی؟ ٹھیک ہے. نورین بی بی کی جو پٹیشن تھی وہ بھی میں نے تیار کر کے دی تھی. جی بالکل ایسا. ٹھیک ہے، رات کو صبح 2:30 بجے. ٹھیک ہے، میں نے تیار کر کے دی تھی. دا ایشو از کہ کیوں ہم پارٹی 3 تاریخ سے جو پارٹی کے ذمہ داران ہیں، دیکھیں میں اگر خان کی ذات پہ کوئی مصیبت تھی تو ہم سارے، میں اس میں شامل ہوں، باہر نہیں نکالتا اپنے آپ کو، ہم سارے کیسے ہم نے نظر انداز کیوں کیا؟ یہ ہماری کوتاہی نہیں ہے؟ بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے. یہ جو لوگ خان کی وجہ سے آج پہچانے جاتے ہیں، میرے بشمول، خان کی ذات میرے لیے آئینی ترامیم سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سیاست سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. خان کو اس حالت میں دیکھ کے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے. اور کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، جو باہر ہو رہا تھا سلمان، میں نے اندر وہ خان کو بتایا، جو خان کو دیکھا وہ میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ غلط بات تھی تو یہ غلط بات تو میں کروں گا. میں نے جب بھی موقع ملا، جس سے بھی موقع ملا، جو اصلیت ہے، جو ورکروں کی کنڈیشن تھی، ورکروں کے گلے تھے، عامر مغل جیسے ان کی جو شکایتیں، یہ میسیجز تھے، میں تو دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ ان کی امانت ہے. ایک شخص ان کا لیڈر اندر ہے اور وہ باہر ہے. اگر ہم رابطہ کار ہیں اور ہم ان کے پیغامات چھپائیں تو میرا اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. یہ میرا دینی فرض بھی ہے کہ میں امانت دار لیڈر کو بات پہنچنی چاہیے. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. وہ کسی کو رکھتے ہیں، کس کو نہیں رکھتے، ان کی چوائس. چودھری صاحب، آپ کی ایک دم یکدم پینیٹریشن جو ہے، اس کو فواد چودھری صاحب جو کہ آپ کے بھائی ہیں ان سے لنک کیا جا رہا ہے. اس کو آپ کتنا بہتر سمجھتے ہیں؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، یہ فواد صاحب کی اگر کوئی بات ہے تو اس کا میں ذمہ دار کیسے ہوں؟ پہلے تو مجھے یہ بتایا جائے. مجھے ویسے یہ بات کسی نے بتائی نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ. کوئی تنقید کردہ ہے، کوئی پالیٹکس میں تو ہوتی ہے، اور جو پالیٹکس میں آتے ہیں ان کو تنقید برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ پالیٹکس میں تھک سکن بھی ہونا ہوتا ہے. اور جمہوریت میں جمہوری پارٹی ہے نا ہم لوگ. میں تو ایک ورکر ہوں، ووٹر ہوں، سمپتھائزر ووٹر ہوں. میرا رائٹ ہے کہ اگر میں لیڈرشپ کی کوئی بات غلط کروں، غلط دیکھوں تو میں بولوں. خان صاحب نے ہمیں ایک ایلن ناٹ کی 1 مین آرمی کی بات بتائی تھی. وہ سٹوری بڑی زبردست ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے، خان صاحب ہے ٹائم اگر میں جی ضرور ضرور. وہ خان صاحب نے ہمیں بتایا اس دن، بلکہ ایک دن جیل میں بھی ابھی ریسنٹلی بھی میں نے کہا سر وہ 1 مین آرمی والی بات ہے نا، تو کہنے لگے ہاں وہ ایلن ناٹ واز اے پریکٹیکل کرسچن. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو اپنے 3 مذہب پہ جو یقین رکھتا ہے تو وہ آنیسٹ آدمی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ورلڈ 11 کے لیے ہم سارے ہو گئے سلیکٹ. تو آئی واز دا ینگسٹ ون. اس وقت کی جو ورلڈ 11 تھی تو ہم نے میچز کھیلے، اور وہ سیریز میں تو 15 کھلاڑی تھے، تو ظاہر کھیلتے تو 11 تھے. تو باقی انہوں نے کہا کہ جب آئی وننگ اماؤنٹ تو وہ سب نے کہا کہ یار جو کھیلے ہیں صرف ان کو دیں گے، باقی انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. تو دیر واز، وہ سارے کو 15 16 18 بندے تھے، اس میں صرف ایلن ناٹ نے کہا کہ نو، ہاؤ سیلفش وی آر، وی آر ناٹ ریڈی ٹو گیو آر شیئر ٹو دوز ہو اکمپنیڈ اس. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں، یہ سب کو ملے گی. انہوں نے کہا، اور وہ ایک آدمی تھا، باقی سارے ایک سائڈ پہ تھے، ہمارے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو وہ یہ کہتے ہوتے تھے جو سچ بات ہے نا، جو ٹھیک بات ہے وہ کر دیا کرو ریگارڈلیس آف کانسیکوینسز. تو ہم تو وہ سیکھتے ہیں نا. ہمارا تو خان جو ہے وہ مینٹر بھی ہے، سکھاتا بھی ہے. تو میں تو چپ نہیں بیٹھنے والا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ مجھے دیکھیں، میں نے پلے باندھی ہوئی 1 مین آرمی والی، جو اسٹوری خان نے مجھے 3 دفعہ سنائی ہے. ایک بنی گالا میں 2 دفعہ اور ایک جیل میں. صحیح ہے. تو
میں نے جو باہر دیکھنا ہے میں نے اندر بتانا ہے. اندر جو دیکھا میں بہت غمزدہ تھا, ہوں بھی. ایسا ڈیزرو خان صاحب نہیں کرتے تھے. خان صاحب شہزادہ ہیں. خان صاحب پاکستان کا بہت بڑا تعارف ہے دنیا بھر میں. خان صاحب کو ان حالات میں ٹریٹ کرنا, اس ان ہیومن کنڈیشنز میں رکھنا, اتنا ٹارچر ان کے اوپر یہ کرنا اتھارٹیز کی طرف سے, یہ بہت قابل مذمت بات ہے اور یہ قابل مزاحمت بات ہے. چودھری صاحب میں آپ سے بلوانا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک فارمل قسم کا انٹرویو نہیں ہے, ہم بات کر رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں. اس میں یہ میرے لیے جاننا بھی ضروری ہے, میں اس بارے میں کیوریس بھی ہوں, پریشان بھی ہوں کہ اگر تو یہ لیڈرشپ ایسا کر رہی ہے یا کر رہی تھی جس کا ہمیں علم نہیں تھا, آپ نے بتایا, آپ نے یہ سارا جو پنڈورا باکس کھولا ہے تبھی پتہ چلا کہ یار یہ کچھ ہو رہا تھا. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہوں گے. I will not comment on it. میرا مقصد نہیں ہے, میرا تو وہ پولیٹیشینز جانے وہ جانے. I got nothing to do with. My focus is only عمران خان کے ساتھ. عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے مجھے اس پہ ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, there is two variant subjects یہاں پہ, خان کی ہیلتھ اور خان کی لیونگ کنڈیشنز. خان ایتھلیٹ ہیں, ان کی ہیلتھ میرے اور آپ جیسے نہیں ہے. ہی از دا مین ہو گوز فرام لاسٹ 72 آورس ڈیلی کی 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے ایکسرسائز. جیسے اگر میں ایکسرسائز پہ جاؤں نا جی, واک پہ جاؤں تو میں تھک جاتا ہوں, فٹیگ ہو جاتا ہوں. خان اور وہ ایتھلیٹس جو ڈیلی جم جاتے ہیں وہ جم نہ جائیں یا ان کو ایکسرسائز نہ ملے نا جی, وہ اس پہ فٹیگ ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک, ایسی بات ہے نا, دس از اے سائنس. خان صاحب واز فٹیگ بیکاز اس کو ایکسرسائز بھی نہیں کرنے دی گئی. اور وہ جو 14 گھنٹے وہ کتابیں پڑھتے تھے, وہ زیادہ کتابیں انہوں نے بہت پڑھی ہیں. کہہ رہے تھے میں نے اتنا زیادہ جو 200-250 کتاب پڑھی. تو جب اب 14 گھنٹے ان کو اندھیرے میں رکھا ہے, ٹارچر کیا ہے, تو دیٹ مینس واٹ, دے وانٹیڈ ٹو بریک ہم, دے وانٹیڈ ٹو بریک ہز اسپرٹ. بریک نہیں ہوا, they couldn't. راک سالڈ. وہ اسی طرح آواز میں دم خم, اسی طرح, ٹھیک ہے. داڑھی آپ جتنی اگر سالٹ اینڈ پیپر ہو تو اچھا, ہاں, تو خان صاحب کو کبھی دیکھا نہیں نا میں نے کبھی اس طرح سے نا, تو فرینکلی اسپیکنگ مطلب ایک شوق تو ہوتا ہے میرے جیسے بندہ. میں کوئی خان صاحب کے ساتھ کوئی نیا تو ہوں نہیں. آئی ہیو اسپینڈ ایئرز ود ہیم یو نو. اور اتنا خوبصورت آدمی, اتنا فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ, اور خلاف قانون, سزا یافتہ نہیں ہے, انڈر ٹرائل پریزنر. سزا یافتہ ہوں تو پھر اور بات ہے. ایون دین وہ نہیں کر سکتے یہ, ایون دین وہ جس جو ٹریٹمنٹ ان کو ایکسٹینڈ کیا وہاں تک وہ نہیں کر سکے, ٹھیک ہے. بٹ یو نو ایسے عمران خان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جائے اور ہم سارے ایسے بیٹھے ہوں, کچھ ہوا ہی نہیں. چودھری صاحب, ہو از لیڈنگ دا پارٹی, اور یہ لیڈ کہاں سے ہو رہی ہے؟ سلمان, پارٹی کے اوپر میں کامنٹ نہیں کروں گا. دس از ناٹ مائی پلیس. سی, آئی ایم ناٹ اے پارٹی پولیٹیکل آفیسر ہولڈر. رائٹ, I don't want to bring party into it. There's one simple issue of Imran Khan's mistreatment, his life, his life, inhuman treatment, and ignorance by the responsibles. گورنمنٹ نے کی, انہوں نے تو ظلم کرنا تھا. پارٹی میں یا ہم نے جو ان کے ساتھ تھے, تو ہم نے تو ظلم یہ کیا کہ اگنور کیا ان کو, اور باہر آ کے بتایا نہیں, اور باہر آ کے چھپایا. اگر کسی نے نہیں بتایا تو زیادتی کی. اچھا, ویسے ایک آپ کو آپ کے ذہن میں آتا تو ہوگا کہ اگر آپ نہ جاتے, بیچ میں نہ پڑتے, خدا نہ خواستہ کسی بڑے نقصان سے دو چار ہو سکتے تھے. میں اس رات سو نہیں سکا. میں سوچ رہا تھا کہ خان کو اس وقت سیل میں وہ کیا کر رہے ہوں گے. اچھا, کیا بجلی پھر ڈسکنیکٹ آج انہوں نے بنائی, وہاں پہ باگنگ ہوتی ہے مجھے پتہ ہے, وہاں پہ ریکارڈنگ ہوتی ہے ساری. کیا وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی, کیا سنا ہوگا. تو پھر وہ جہاں پہ جو لوگ جو اتھارٹیز ہیں وہاں پہ, آپ ان کی باتیں مجھے بتا رہے ہیں, میں نے ساری دنیا کو بتائی ہیں, تو کیا اس کی کوئی ان کو پنشمنٹ تو نہیں ملی؟ کوئی دیکھے نا, مطلب ہے نا, فیئر ہے, بیکاز کنٹیمپٹ تھی اور یہ سارا تھا, وہ جو ہماری طرف سے کیا ہوا تھا. امید تو ہے مجھے, لیکن اتنی سارے کے بعد تو مجھے امید بھی نہیں ہے نا, توقع بھی نہیں ہے. جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ, میں کیوں توقع رکھوں؟ تو میں تو ساری رات سو بھی نہیں سکا کہ 2 دنوں سے کہ پتہ نہیں وہ خان کے ساتھ سیل میں کیا کر رہے ہوں گے.
उसको किस हालत में रखा होगा, फिर तो नहीं उसकी बिजली बंद करती, फिर तो नहीं उसके साथ कोई ऐसा काम हो रहा हो। जब डेलीगेशन मिल के आई है तो उसके बाद भी उन्होंने वही किया है, तो हम क्या हैं, मैं मिल के आया हूँ, अगर मैंने दुनिया को बताया तो फिर वही करें। तो अभी तो शुक्र है डबल हो जाए। हाँ, बेगम साहबा बाहर आ गई हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, वो फैसला करेंगी। अच्छा, बहनें भी बाहर आ गई हैं, तो बेगम साहबा एक फ़ैसला करने में तो आसानी होगी। चल, मैंने तो एक प्रोग्राम में ये कहा था कि मेरे से छोड़ें, कोई बंदा कोई वकील करके पटिशन फाइल करा दें, मेरे सर ये छोड़ें, वो कोई भी कर देगा, मेरा काम हो जाएगा। लास्टली ये जो पटिशन हुई है इसकी हेल्थ के बारे में बताएं, कंटेंट क्या है, प्लस व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस पटिशन कि ये किस तरह से टेकअप होगी, किस तरह से आप This has to be taken up. This has to be taken to the conclusion. I have asked to send those local commissioners who have been appointed कि जाएं और खान साहब का इंटरव्यू करके आएं, कोर्ट को ये रिपोर्ट दें, and those who have indulged into it, they have to face the music. We can't let them go. I will not let them go. एंड व्हाट इफ द रेजिस्टेंस डबल, आपके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं? मुझे खान साहब नहीं, रोड़े मेरी अगर मेरे रास्ते में नहीं है, वो खान के रास्ते में लटका रहे होंगे। देखिए, मेरे ऊपर हो रहा है, मेरा कोई पर्सनल मामला है, खान का मामला तो मुझे तो पर्सनल लगता है ना, ठीक है, कोई मेरे ऊपर हो रहा है या मेरे किसी, देखे ना, वो तो तब हो ना सलमान, अगर मेरे पे हो रहा है, मेरे फैमिली। खान साहब हम सबके हैं, वो तो अवाम की, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट है ना उनका, उनकी सेफ्टी। इमरान खान इस मुल्क में अनाकी और के बीच में और पुरअमन जो जदोजहद पॉलिटिकल, उसमें एक हर्डल है। जिस दिन इमरान खान को, खुदा ना खास्ता ये लोग समझते नहीं है, अगर इमरान खान बीच में से हट गए तो अनाकी हो जाएगी। यहाँ पे रिलीजियस फैशिज्म और नेशनलिस्ट फैशिज्म आ जाएगा और लोग वो फिल करेंगे वो गैप। इनको समझ नहीं आ रही। खान साहब से लोगों को एक उम्मीद है। खान इज़ द होप ऑफ पीपल। वी कैन नॉट लेट इट अबॉलिश इन एनी मैनर। खान है तो उम्मीद है, ठीक है, वो है तो इस मुल्क में जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे हैं। तो साहब, इंतज़ार भाई की एग्जांपल भी हमारे सामने है और इसके अलावा भी अबडक्शंस आर द न्यू नॉर्मल। यस, आप जेल से बाहर आए, आपने ये सोचा तो होगा कि अगर मैं पूरा सच बोल दूं तो मेरे साथ क्या हो सकता है? हाँ, मैं बीवी को चाबियाँ दे गया था लॉकर्स की, और जो थोड़े बहुत पैसे थे, मैंने कहा था कि अगर ज़्यादा देर के लिए गायब हो जाऊँ तो फिर ये चीज़ें हैं। और मेरी फैमिली जो है वो तगड़े हैं, भाई मेरे भी तगड़े हैं, तो जब मैं उनके लिए भाग रहा था तो मेरे लिए वो भी भाग लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। इंतज़ार भाई का मुझे बहुत वरी है, इंतज़ार भाई का मुझे बहुत वेट है। अल्लाह करे वो खैर खरीद से वापस आएँ, और इस हुकूमत से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। AG और IG दोनों दिलासे दे के चले गए, उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। कह रहे हैं जी ये किया वो किया, उन्होंने कुछ भी नहीं। लास्टली खान्स मैसेज फॉर द पीपल। खान का मैसेज ये था कि अपने हकूक़ के लिए खड़े हो, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो। ये जो ज़्यादती की गई है 26वें आइन में तरमीम के ज़रिए अदलिया के साथ, ये किसी एक पार्टी एक शख्सियत का मामला नहीं है, ये कौम का मामला है, और ये कौम के साथ जाती है, किसी एक शख्स, एक शख्सियत, एक पार्टी, एक ग्रोह का नहीं है। ये पाकिस्तान के साथ जाती है, पाकिस्तान का मसला है। तो इसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करें जितनी हो सके। पुरअमन जदोजहद जो है और एहतजाज जो है उसको करें। एहतजाज ही जुल्म का रास्ता रोकेगा। फैसल चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बैठते हैं फिर कभी। वेरी काइंड, थैंक यू वेरी मच।